کریں گے تو عبداللہ صاحب ہم آخری حد تک جائیں گے. کی جگہ نہیں ہے. یہ سخت بولنے یہ کا کمیٹی حق ہے، صرف آپ کو نہیں ہے. آپ اکیلے کو الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یہ لڑائی دیکھ رہے ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو، جو کہ تحریک انصاف سے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون سے. یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں لڑ رہے ہیں اور یہ شہباز شریف پہ بنائے گئے کیس پہ لڑ رہے ہیں. ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا کچھ کیا، کیوں لڑائی ہو رہی ہے، یہ پوری جو میں آپ کو کہانی ہے سناؤں گا. آج جو کمیٹی کے اندر ہے کچھ عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا، یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے اور شدید لڑ پڑے. اب میں آگے جا کے تفصیلات بتانے لگا ہوں کہ کیا دو نمبری کی گئی ہے جس پہ یہ لڑائی ہوئی. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے زمان پارک میں جو اجلاس تھا عمران خان کا وہ اختتام پذیر ہو گیا. اس اختتام پذیر ہونے کے بعد فیصلے کے لیے گئے وہ تو آپ کو الیکٹرانک میڈیا سے پتہ بھی لگ جائیں گے اور میں بھی اس میں بتا دوں گا، لیکن اندر اجلاس کے اندر کس نے کیا باتیں کہی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے اور پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ساتھ ہم ذکر کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے مارچ روکنے کے لیے آپ کے پیسوں سے یعنی ٹیکس پیئر منی سے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. رپورٹ آ گئی ہے، میں نے بڑی مشکل سے رپورٹ سینٹ سے نکلوائی ہے اور وہ میں جب آپ کو بتاؤں گا آپ کے ہوش اڑ کے رہ جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنے لگے ہیں. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. اچھا، ہم پہلے آغاز کریں گے سب سے پہلے جو سینٹ میں لڑائی ہوئی ہے اس سے، اور اس کے بعد زمان پارک میں جو کچھ ہوا ہے وہ بتاتا ہوں. سینٹ میں جی گرما گرم بحث ہوئی اور گرما گرم بحث آج انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے کمیٹی تھی، اور انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے جو کمیٹی تھی اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ شہباز شریف پہ جو آپ لوگوں نے کیس بنایا تھا ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا 16 ارب کا کیس، وہ ایف آئی اے اس کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکی. یعنی ایف آئی اے نے محنت کی، اس میں چیزیں نکالی، لیکن شہباز شریف صاحب کو سزا کیوں نہیں دلوا سکی. تو یہ جب ایجنڈے پہ آیا، آئٹم نمبر 8 پہ تھا یہ آئٹم نمبر 8 پہ یہ جب پکارا گیا تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے آپ کو پتہ ہے لا منسٹر رہے ہیں اور پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا، وہ آگ بگولا ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ کمیٹی کیا سیاست کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں پہ سارے سیاسی میٹر آتے ہیں، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، آپ نے کیسے یہ معاملہ لگا دیا، اس معاملے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس پر سیف اللہ ابڑو جو کہ تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں وہ بولے کہ دیکھیں بھائی بات ایسی ہے کہ یہ کمیٹی پہ اس وجہ سے لگایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے جو شہباز شریف کا 16 ارب کا منی لانڈرنگ کیس تھا اس میں کیا تحقیقات کی ہیں، وہ سزا تو دلوا نہیں سکے. ایف آئی اے قومی خزانے سے چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کچھ پرفارمنس شو کرے تاکہ عدالتوں سے جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، ان کو مجرم بنایا جا سکے. اس پر جو ہے اعظم نذیر تارڑ اور جو سیف اللہ ابڑو ہیں اس کی تو میں ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی ہے، جلن کا لفظ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مزید اس پر ایف آئی اے کو پوچھیں گے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو آپ اپنے دور میں سیاسی اثر و رسوخ کے لیے استعمال کرتے رہے، آپ نے یہ کیس لگوایا، یہ کیس جو ہے عدالت میں ہم اس پر ڈسکشن نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اس پر ڈسکشن ہوگی، ہم ایف آئی اے سے رپورٹ مانگیں گے اور آپ اپنے دور میں ایف آئی اے کو جو ہے وہ اس پر اثر و رسوخ استعمال کر کے ایف آئی اے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اچھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور جو چیئرمین کمیٹی تھے سینیٹر محسن عزیز وہ آپس میں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی گرما گرمی ہو گئی. پھر اعظم نذیر تارڑ نے مجھے اشارہ کیا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اشارہ، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ تم ویڈیو نہیں بناؤ گے. پھر باہر جا کے ریکویسٹ کی گئی کہ یار یہ آپ نے ویڈیو نہیں چلانی، لیکن میں آپ کو پتا ہے آپ کے لیے خبریں نکالنے گیا تھا آپ کا بھائی، تو یہ تو ہم نے دینی ہے، عوام کو بتانا ہے کہ ہوا کیا اندر. شہباز شریف کی منی لانڈرنگ ڈیفینڈ کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ لڑ پڑے ہیں اور پھر سینیٹر سیف اللہ ابڑو سے لڑے ہیں. حالانکہ بڑا ویلڈ پوائنٹ وہ کر رہے تھے کہ ایف آئی اے اگر کیس ثابت نہیں کر سکتا تو نام کیوں ڈالتا ہے. تو یہ تمام معاملہ ہوا جی جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں. اب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ یہ اس حکومت نے آپ لوگوں پر شیل برسانے کے لیے ایف آئی جو اسلام آباد سے روکنے کے لیے تحریک انصاف کے داخلے کو کیا کچھ کیا. اس حکومت نے جی جو ڈاکومنٹ آیا آفیشیل ڈاکومنٹ یہ آج کمیٹی میں پیش ہوا ہے. آئی جی صاحب خود ہمراہ تھے، آج کمیٹی میں ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے اور جو یہ ڈاکومنٹس ہیں ہم سیکرٹ ڈاکومنٹس آپ کے لیے نکال کے لائے ہیں. اس میں یہ بتاتا ہے کہ 39.9 کروڑ روپے لگائے گئے ہیں یار. کنٹینرز 500 سے زائد کنٹینرز بلائے گئے تھے، جس میں جو آپ کو پتہ کنٹینر جب بلاتے ہیں تو ان کا خرچہ دینا ہوتا ہے، تو اس میں 39.9 کروڑ آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے لگے ہیں. یہ ٹیکس پیئر منی ہے، یہ قومی خزانے سے لگے ہیں
اور یہ صرف آپ کو پتہ ہے 15 دن کے روکنے کے لیے تحریک انصاف کا مارچ اسلام آباد میں آئے، جو کہ وہ ویسے ہی نہیں آئے اسلام آباد، تو آپ نے اتنا خرچہ کر ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ 25.6 کروڑ روپے جو ہے ناظرین وہ لگے ہیں یہ جو فورسز ہیں ان کے کھانے پینے پر، دیگر جو فورسز بلائی گئی تھی سندھ سے بلائی گئی تھی، ٹوٹل 13,800 اہلکار انہوں نے ریزرو پہ رکھے ہوئے تھے کہ اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے ان لوگوں پہ چڑھائی کرنی ہے۔ یہ ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ تمام جو باتیں ہیں یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بھی رکھی گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے، یہ تو ادھر سوال ہوا کہ آپ لوگ ٹیکس پیئر کی منیز کو کس طرح سے بے دریغ اس کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کنٹینرز لا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس میں 2,442 شیل برسائے ہیں حکومت نے، یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے عمران خان کا مارچ روکنے کے لیے، وہ جو آپ کو پتہ ہے فیض آباد وغیرہ میں شیلنگ ہو رہی تھی۔ تو خیر یہ آج جو انٹیریئر کمیٹی ہے اس میں سب معاملہ ڈسکس ہوا ہے۔ ہم نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے زمان پارک میں۔ زمان پارک میں جی بڑے فیصلے جو لیے گئے تھے عمران خان کی جانب سے اس پہ آج سارے مل کر بیٹھے اور انہوں نے سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ لیکن تحریک انصاف کے میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کو پتہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سچی بات بتائی جائے، ٹو بی ویری آنیسٹ تحریک انصاف کے اندر سے کچھ اراکین ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کو اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ لارجر پکچر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو ہمارے پر مقدمات بنائے جائیں گے، یہاں پہ دوسرے انتخابات ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اقتدار جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن اس تمام معاملے میں خان صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ کر کے ہی رہنا ہے اور ہر صورت یہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے۔ تو خان صاحب کی جو کچن کیبنٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی ہم توثیق کرتے ہیں، ہمیں اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کرنی چاہیے اور اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو ہی ہمارے لیے کوئی ارلی انتخابات کا چانس بنے گا، اس سے پہلے ارلی انتخابات کا چانس ہمارے لیے نہیں بن سکتا۔ تو کچن کیبنٹ نے جب اس کی توثیق کی تو باہر آگے آپ نے دیکھا فواد چودھری نے وہی اعلان کر دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے یار محمد رن صاحب ان کو اختلافات تھے کہ ہم بلوچستان اسمبلی سے نہیں دیتے اور وہ بڑے انفلوئنشل ہیں وہاں پہ اور پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں استعفیٰ دینا چاہتا۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کو بھی کچھ اختلافات تھے، گو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جب بھی آپ کہیں گے کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر یہ ہٹا دیتے ہیں تو کل آپ پہ مقدمات بن جائیں گے، پنجاب سے ہماری حکومت چلی جائے گی اور یہ لوگ آپ کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کنسرنز وہاں پہ شو کیے گئے، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، لیکن حتمی طور پر کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہفتے کے بعد یہ ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی۔ البتہ عمران خان کا فیصلہ پریویل کرتا ہے، کچن کیبنٹ نے توثیق کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ انسائیڈ سٹوری تھی زمان پاک کی، ہم نے آپ کو کابینہ کے اندر کیا کچھ ہوا، لڑائی کیا ہوئی وہ بھی بتائی۔ اب آپ کا جو ہے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں اس پہ کہ آپ کو کیسی سٹوری لگی۔ ہم مزید کچھ سٹوریاں آپ کے لیے نکال کے لیں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خبر زدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اور فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔